الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس پہ ایکو کی ضرورت نہیں پڑتی. أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، گفتگو شروع کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر مدنی تاجدار آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر تشریف کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المہدی صلیہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 16ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں حکم دے رہا ہے کہ جب تمہیں میری یاد آئے تو تم میرا ذکر کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو. آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ کل آنے والی شب معراج ہے. اللہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری کہ جب تمہیں میری یاد آئے تو تم نماز پڑھو، عبادت کرو، حکم دے رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ حکم کسے دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان والے اس زمانے میں تو کئی لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان تو نظر آتے لیکن مسلمان نہیں ہوتے. نماز کا حکم صرف اللہ انہیں دے رہا ہے جس کے دل میں عشق نبی ہے. بولی سبحان اللہ. جس کے دل میں عشق نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج سے لوٹا، جب میں سفر معراج سے لوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تحفے میں نماز عطا فرمائی. بولی سبحان اللہ. تحفے میں نماز عطا فرمائی اور میری امت کے لیے نماز عطا فرمائی. مجھے اور میری امت کے لیے نماز عطا فرمائی. برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج سے لوٹ رہے ہیں. لوٹتے وقت چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ رب کی بارگاہ میں گئے تو آپ کو کیا تحفہ عنایت ہوا؟ معزز سامعین کرام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور میری امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضور بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. برادران ملت اسلامی کے سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس مقام سے آ رہے، اس جگہ سے آ رہے جہاں آج تک کسی کو جانے کی جو ہے جرأت نہیں ہوئی. آپ اس جگہ سے دیدار الہی کر کے آئیے، آپ کی معراج ہے. اور ہم آپ کے امتیوں کو نماز ملی کہ امتیوں کی معراج. بولی سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج میں ہمارے لیے نماز کا تحفہ لایا. لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم اس تحفے کو دیکھتے نہیں. برادران ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تحفے میں 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی. لیکن کیا آپ کی امت اتنی مضبوط ہے
جو 50 وقت کی نمازیں ادا کر پائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کی امت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ 50 وقت کی نماز ادا کر پائے. آپ کی امت کمزور ہے، وہ اس قدر اتنا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی. آپ جائے اللہ کی بارگاہ میں اور نمازیں کم کرائیں. برادران ملت اسلامیہ، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے اوپر شفقت پر، کہ جو انہوں نے ہمارے اوپر شفقت کی. آپ اپنی امت کے غم میں اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں لوٹے، اور لوٹنے کے بعد وہاں عرض کرتے، اے اللہ میری امت کمزور ہے، پریشان ہے، اتنے بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، تو نمازوں کو کم کر دے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش اور ان کے وسیلے سے 5 وقت کی نمازیں معاف فرما دی. برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹے، پھر دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، تو عرض کرتے یا رسول اللہ کتنی نماز کم ہوگی؟ تو آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ مالک و مختار ہے، اس نے بڑا فضل و کرم کیا میری امت پر، اللہ نے 5 وقت کی نمازیں کم کر دی. برادران ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، آپ جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے پھر نمازیں کم کرا کر آئیں. برادران ملت اسلامیہ، یہ دیکھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں سے پھر دوسری مرتبہ 5 وقت کی نمازیں کم کرا کر آئے. برادران ملت اسلامیہ، یہ دوسری مرتبہ ہوا. کتنی نمازیں کم ہو گئی؟ 10 وقت کی نمازیں کم ہو گئی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 مرتبہ اپنے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم گناہ گار امت کے لیے نماز کی سفارش کی، اور وہ 45 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی. یہ کس کی سفارش سے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. برادران ملت اسلامیہ، کتنے وقت کی نمازیں کم ہو گئی؟ 45 وقت کی. بچی کتنی؟ 5 بچی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ابھی صرف 5 وقت کی نماز ہے تو ہم جب مگا رہے ہیں. خدا نخواستہ کہ اگر 50 وقت کی نمازیں ہوتی تو کیا آپ دنیا سے رخصتی کر لیتے؟ اگر 50 وقت کی نمازیں ہی ہوتی، کچھ کم نہیں ہوتی، تو کیا آپ دنیا سے رخصتی کر دیتے؟ آج 5 وقت کی نماز میں حال یہ کہ کوئی کسی سے کہے کہ نماز کے لیے چلو تو وہ کہتا ہے تم چلو میں آتا ہوں، لیکن نماز کی اسے توفیق نہیں ہوتی. وہ اپنے ذہن میں یہ تو سوچتا ہے کہ میں بچ کے نکل گیا، لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوتی، یہ عقل سلیم نہیں ہوتی. وہ سوچ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا کہ اسے اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دیا. اللہ اکبر، اسے اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دیا. وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میں بچ کے نکل گیا، لیکن وہ اس چیز سے غافل ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دیا جو میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں. برادران ملت اسلامیہ، اب خود غور فکر کریں کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو حال یہ ہے. اگر 50 وقت کی ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ برادران ملت اسلامیہ، 5 وقت کی نماز ضرور گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بھی بہت زیادہ نمازیں ہیں، آپ جائے اور کم کرائیے. برادران ملت اسلامیہ، شرم و حیا کے پیکر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، مجھے اب یہ نماز کی غرض سے میرے مولا کی بارگاہ میں جانے میں شرم آتی ہے. میرے مولا کی بارگاہ میں جانے میں شرم آتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 وقت کی نمازیں لے کر سفر معراج سے لوٹے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ ناراض نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو. اس لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نمازیں کم ہو گئی تو ثواب بھی کم ملے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو میں سے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا.
لیکن آج حال کیا ہے؟ جتنی بلندیوں سے سبحان اللہ کی صدائے بلند کرتے ہو اتنی اگر مسجدوں میں عبادت کرتے تو آج حال کچھ اور ہوتا. آج ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. ارے وہ تحفہ جسے خود اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہم گناہگار امت کے لیے، لیکن آج ہم اس سے غافل ہیں. ہمیں نماز سے کچھ نہیں لینا. برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے ایک انعام ہے. وہ انعام یہ ہے کہ اگر بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کیا نہیں ہے لیکن ارادہ کیا، تو وہ ارادہ کرنے کے بدلے بھی اسے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. بولے سبحان اللہ. لیکن جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکی عطا کی جاتی ہے. اب اسی کا الٹا کر لیجئے گناہ کے اوپر. اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ نہیں لکھا جاتا، وقت دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ کرے. وہ گناہ نہ کرے، صرف ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. لیکن جب ارادہ کرنے کے باوجود اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. وہ صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. یہ انعام ہے امت محمدی کے لیے کہ نیکی کرے، ارادہ کرے تو ثواب، اور گناہ کا ارادہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. گناہ کرنے کے بعد اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے یہاں ایک عقیدے کی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو وہابی، دیوبندی، سورہ کلی، مسلک اعلی حضرت کے مخالفت کرنے والے، یہ جڑ بھنڈے، یہ دلے، ان کا یہ کہنا کہ صاحب مزار سے کچھ نہ مانگو. اب آپ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اپنی قبر میں جلوہ افروز ہیں. برادران ملت اسلامیہ، نماز دی گئی تھی 50 وقت کی. سفارش کس کی لگی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. 50 سے کتنی ہو گئی؟ 5 وقت کی نمازیں ہو گئی. کس کی سفارش سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آپ کا انتقال ہو چکا ہے. اور یہ وہابی دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ صاحب مزار سے کچھ نہ مانگو. اللہ کی بارگاہ میں کسی ولی یا نبی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شرک، کفر، وسیلہ، یہ سب اگر شرک ہے تو جو نمازیں میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی ہو گئی، تو تم 5 وقت کی کیوں پڑھتے ہو؟ جاؤ پڑھو 50 وقت کی نمازیں. کیونکہ تم وسیلے کو شرک کہتے ہو، وسیلے کو شرک کہتے ہو. تو شرک تو یہ بھی تمہارے لیے ہوا نا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے. آپ اپنے قبر انور سے ہماری سفارش فرما رہے، تو یہ وسیلہ ہوا نا. ادھر بندوں کو سمجھ نہیں پڑتی، وسیلہ ہوا. یہ وسیلہ ہوا تو پھر ان کے لیے کیا ہوا؟ وہ تو سیدھا ڈائریکٹ اللہ والے ہیں. اللہ والے کو 50 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں تمہارے لیے تو شرک ہے. اور شرک والا کام خود کیوں کر رہا تو صرف تہمت لگاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جب قبر کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی سفارش کر سکتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گنبد خضرا میں آرام فرمائے تو ان کی شان اور مدد اور استعانت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ. اب خود سوچیں کہ ادنا غلام کا یہ عالم ہے، تو جس کے صدقے میں کائنات درون کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جڑبنٹوں کو نہیں سمجھ پڑتی. وسیلہ شرک، مزار پہ جا کر مانگنا شرک، تو یہ کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ مخلوق کا اپنے خالق کی بارگاہ میں بندگی کرنا، اس کی واحد اور یکتائی کا ثبوت دینا، گواہی دینا. ہستی کا خلاصہ، الستو بربکم کا فطری جواب، معراج کا تحفہ، دین کا ستون، یہ ہے نماز. بولیے سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، نماز ایک ایسی عبادت ہے
جس کو تمام عبادتوں میں افضلیت کا درجہ دیا گیا، سب سے اولا و اعلیٰ کہا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ حج تب کرتا ہے جب وہ مالک نصاب ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہو کہ وہ حج کر سکے تو وہ اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ، تو زکوٰۃ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مالک نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ روزوں کا بھی عالم یہ کہ 11 مہینے بعد آتے تب ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر چیز الگ الگ، یہ فرض چیز ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، 5 وقت فرض ہے۔ اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مرد و عورت، جوان بوڑھا، کالا گورا، یہاں تک کہ حکیم، مریض، مسافر، مقیم، ہر مسلمان مرد اور عاقل بالغ پر فرض ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بروز قیامت سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ بروز قیامت بندے کا جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے اس سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جو زندگی تمہیں اور ہمیں عطا کی گئی ہے ایک چند لمحوں کی ہے، نہ جانے کب بند ہو جائے اور کب آپ رخصتی اختیار کر لیں۔ تو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنی بندگی، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کر اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں۔ لیکن نہیں، آج ہمارا حال اس طرح ہے، ہم سوچتے تو ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے لیکن کرنے کے لیے دل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ضمیر مر چکا ہے، دل میں دھڑکن تو ہے لیکن دھڑکنے کے لیے جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ آج ہم غافل ہو چکے، نماز ہم سے کوسوں دور ہے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ ہمیں دنیا داری سے معاملہ رکھنا ہے، آخرت سے نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک لوہا ہوتا ہے، لوہا سمجھتے ہیں نا، لوکھنڈ جسے کہتے ہیں۔ لوکھنڈ کو اگر آپ پانی میں پھینکو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت ہے وزن، وہ وزنی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اور اگر اسی کے بعد مقابل لکڑی کو پانی میں پھینکا جائے تو کیا ہوگا؟ بولو، تیرے گی نا، کیونکہ اس کی فطرت ہے، وہ ڈوبے گی نہیں کیونکہ وہ وزندار نہیں ہے۔ اور اگر اسی کو لوکھنڈ کو اگر لکڑی کے ساتھ باندھ کر پھینکا جائے تو تب لوکھنڈ ڈوبے گا؟ نہیں ڈوبے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوکھنڈ ہے وہ پانی فنا ہونے والی چیز ہے، اور جو لکڑی ہے وہ بقا یعنی پانی کے اوپر رہنے والی چیز ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس نے کائنات بنایا وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو ہمیں کس کا دامن تھامنا ہے اس دنیا کا جو چند سیکنڈ کے اندر فنا ہو جائے؟ ہمیں اس رب سے وابستہ رکھنا چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی بندگی، عبادت کرو گے، اس سے قبل یہ نہیں ہونے والا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب بندے کا حساب ہوگا تو اس کی نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہے تو آگے بھی کامیاب ہے، اور اگر اس میں ناکام رہا تو وہ نامراد رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے کی فرض نمازوں کی تعداد کم ہے تو اس کی نفل نمازیں دیکھو تاکہ اس کا حصہ برابر کر کے اس کا عمل برابر کر دیا جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ہر درجے پر بلندی حاصل کرے گا، اور اگر اس پر کامیاب نہیں رہا تو معاملہ بگڑ گیا۔ اور معاملہ کب بگڑے گا؟ جب ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا خوف نہیں رکھیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا، موبائل اور دوسری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد کے باہر سے اٹھ کر دوسری گلی اختیار کر لیتے ہیں، دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ کام پہ سے آئے، تھکے چھٹے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اگر اسی وقت یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ ڈانس ہے یا ٹی وی چالو ہے یا جھگڑا ہو رہا ہے تو اس وقت کس چیز سے آپ پڑھو گے آگے؟
آپ کا عالم یہ ہوگا کہ اب بےچینی ہو کے جائے گی کہ دیکھو کس نے کس کو مارا، یہ حال ہوگا۔ اس وقت تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ بے فضول کام ہے، وہاں جانے سے تو کچھ ملے گا نہیں، لیکن پھر بھی مزہ تو آئے گا۔ لیکن یہ دیار، یہ بندگی کی عمارت، یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں دل کو تو سکون ملتا ہے اور دلوں کو بھی ملتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت ہے نماز۔ جیسے گرمی ہوتی ہے، آگ سمجھیے کہ آگ ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے گرمی، تپش دیتی ہے۔ آپ چولہا یا آگ چھتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھو تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ گرمی محسوس ہوگی۔ اور برف کی علامت ہوتی ہے ٹھنڈا پن، سورج کی ہوتی ہے دھوپ دینا، چاند کی ہوتی ہے روشنی دینا، اور پھول اور گلاب کی علامت ہوتی ہے خوشبو مہکانا۔ لیکن ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان نمازی ہو، انسان نمازی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں سب سے معزز اور معتبر شخص وہ ہے جو وقت پر نمازیں ادا کرے، جو وقت کا خیال رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ وقت پر نماز پڑھے تو میں اس سے وعدہ کر لیتا ہوں اور اس بات پر کہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ کہ وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے، نماز دن کا سکون ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے اس نے ایک پلر جسے ہم ستون کہتے ہیں، عمارت جس پر کھڑی ہوتی ہے، اس کو ڈھانے کا کام کیا، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نے دین کو قائم رکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے نوح، جب عذاب نازل ہو تو اپنے چاہنے والوں کو ایک کشتی میں لے کر چلا جا، تاکہ میں جو غیر ماننے والے ہیں، جو ہمیں نہیں مانتے، ان کے اوپر میں اپنا قہر، اپنا عذاب نازل کروں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک گڑیا سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ اپنا عذاب نازل فرمائے گا میں تجھے اس سے قبل اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام نے جتنی مخلوق آپ کی اتباع کرتی تھی، آپ کی پیروی کرتی تھی، آپ نے ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا، اور اس الجھن میں اس جگہ پر آپ کا خیال اس بڑھیا کے تعلق سے نہیں رہا، آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ اس بڑھیا کو بھی میرے کو ساتھ میں لینا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ جتنی مخلوق آپ کی پیروی کرتی تھی، آپ نے ان کو اپنی کشتی میں رکھا اور آپ وہاں سے چل دیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، اور سب دھرتی دنیا تہس ہو گئی، نست و نابود ہو گئی، درہم برہم ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، جب طوفان آیا، قہر نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، آ کر چلا گیا، تب حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کا خیال آیا کہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا، اب اللہ جانے اس کا کیا ہوا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام اپنے کچھ نیکوں کے ساتھ اس بڑھیا کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو دور سے انہیں اس بڑھیا کی جھوپڑی دکھائی دی، تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑھیا کی جھوپڑی صحیح سلامت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو نیک کار لوگ تھے، آپ وہاں اس بڑھیا کی جھوپڑی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اور بڑھیا اپنی کٹیا پر نماز پڑھ رہی ہے، اور بڑھیا اپنی کٹیا پر نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، کے طوفان آنے والا ہے، کیا آپ مجھے لینے آئی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ نہیں، طوفان تو آیا، تہس نست و نابود سب چیزوں کو کر دیا، درہم برہم کر دیا اور چلا بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں پڑی؟ تو بڑھیا کہتے نہیں، میں تو اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں عبادت کر رہی تھی،
مجھے نہیں پتا کہ کب طوفان آیا اور چلا گیا. تو برادران ملت اسلامیہ، یہ برکت ہے، یہ فضیلت ہے نماز کی کہ وہ طوفان جس نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا تھا اس کی انہیں جھلک نہیں معلوم ہوئی. یہ نماز کی فضیلت ہے. برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ مت پوچھو، جتنا بولا جائے اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ بہانے ایسے نکلتے ہیں، جتنے گھر پہ نہیں نکلتے اس سے تو خدا کی بارگاہ کے تعلق سے نکلتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہی نہیں کرتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اگر وہ معاملہ ہوتا تو پھر تو انسان گیا. یہاں انسان ہی انسان سے پوچھ رہے کہ تم سے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہاں بہانے مارتے، ہم فلاں کام سے آئے، ہم فلاں جگہ سے آئے، ہماری طہارت ٹوٹ چکی، ہم پاک نہیں ہے. اگر وہی کہا جائے ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی تم سے کہہ دے کہ کھانا کھانے چلو تو ہاتھ دھل کر کیسے بیٹھتے ہیں؟ تب خیال نہیں آتا کہ عبادت کرنے کے لیے اگر ہم ناپاک ہے تو پاکی حاصل کر کے اللہ کی عبادت کریں. تب تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا. اس وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے، کسی ظالم کی قید میں ہے. جگہ جگہ مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. اس کی بنا کیا ہے؟ بنا یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہیں. سست اور کاہلی پنا ہمیں موجود ہے. آج کے ماں باپ کا بھی حال یہ ہے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، بس بڑا ہو گیا کام پہ لگا دو. ارے بچے کی پرورش اس طرح کرو کہ وہ اپنے اعمال سدھارے اور آپ کی آنے والی نسل بھی سدھر سکے. آج ماں باپ ہی ایسا کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ انہیں کام پہ لگا دے رہے ہیں، انہیں یہاں بھیج رہے ہیں، فلاں جگہ کام پر بھیجے. اور ہاں اگر کوئی ان سے آ کر کے کہتے کہ آپ کا بیٹا نماز تو گیا کیا جائے گا بعد میں آ رہے کام سے، انہیں یہ بھی شرم نہیں آتی کہ دنیا میں تو جواب دے رہے ہو لیکن آخرت کے کس منہ سے جواب دو گے. برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہاں پر نبی کے عاشق کتنے ذرا آپ اٹھائیے تو. اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 یا اس سے کم یا زائد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں مبعوث فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو آپ ان میں سے کس کی اتباع کرنے والے ہیں؟ جواب دو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ ان میں سے کس کی پیروی کرنے والے ہیں، کس کو فالو کرنے والے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نا. تو حضور تو خود فرما رہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب جس کے آپ فالوورز ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، اس کی اتباع نہیں کر سکتے تو آپ کی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی زندگی کیا فائدے کی؟ اگر آپ کسی کے کام کرتے ہیں، اگر سیٹ چلا دے تو آپ ڈر کے مارے وہ کام ترنت کرتے ہیں. ارے یہ تو وہ کام ہے جس کا صلہ آپ کو آخرت میں دیا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج میں نماز کا تحفہ عطا فرمایا، جو ہم گناہگار امتیوں کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا. آپ اس بستی میں دیکھتے ہیں کہ بستی ایک دم تر و تازہ خوبصورت مناظر اس میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. آپ وہ بستی کے پاس سے گزرے اور کچھ عرصے بعد وہاں سے پھر ریٹرن ڈبل وہاں سے آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بستی جو ہے درہم برہم ہو چکی ہے. نہ وہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے، نہ وہ ماحول جو آپ نے پہلے دیکھا تھا. برادران ملت اسلامیہ، آپ یہ سوچنے لگتے کہ آخر ایسا کیا ہوا اس بستی پر جو یہاں کی رونق ہی چلی گئی. تو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے
وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اس بنا پر ان پر اللہ کا قہر عذاب نازل ہوا اور یہ سب نست و نابود ہو گئے۔ بولے اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نوجوان اور بزرگ تو دور، گھر میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کا گھر جب تک کہ گھر نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ کی عبادت نہیں کی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص پنجگانہ وقت کی نماز ادا کرتا تھا۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نمازیں، ابھی کس کے پیچھے؟ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں وہ نمازیں ادا کرتا تھا، لیکن گناہ کا کام بھی کرتا تھا، برے کام بھی انجام دیتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذریعے سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں شخص ہے جو آپ کے پیچھے پنجگانہ وقت کی نمازیں بھی ادا کرتا ہے اور باہر جا کر برے اور خراب کام بھی انجام دیتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نماز برے کاموں سے روک دے گی۔ بولی سبحان اللہ۔ اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک دے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، چند دن گزرنے کے بعد وہی شخص جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پنجگانہ وقت کی نمازیں ادا کرتا تھا، وہ ایک متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو متقی اور پرہیزگار بن گیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو نماز ہے اس کو اس کے برے کاموں سے روک دے گی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ فلاں شخص پنجگانہ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور جو دوسرا وہ برے کام بھی کرتا ہے تو اس کو تانا مارے کہ تو برے کام کرتا ہے تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامی، یہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے تو اسے تانا نہ مارو، اس بنا پر کہ اگر وہ آپ کے تانا مارنے کی وجہ سے ناراض ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، اگر نماز پڑھنا چھوڑ دے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر آ کر رک جائے گا۔ یقیناً ایک نہ ایک دن اس کی نماز اسے نیک، پرہیزگار اور متقی انسان بنا دے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ والے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ وہابی اور دیوبندیوں کی طرح ادھر ادھر نہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی میں بھٹکتے رہے لیکن انہیں سیدھی راہ ملنے والی نہیں ہے، اور ہم تو پیدائش سے سیدھی راہ والے، تو ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، وہابی اور دیوبندیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نماز میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں تو درود و سلام دونوں موجود ہیں، آپ التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو جب آپ نماز میں درود ابراہیم پڑھیں تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نہ آئے۔ آپ تشہد پڑھیں تو آپ کو خیال نہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیلانی مشن آپ کو اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں مضبوط رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں،
اس کی ریاضت کریں. اگر آپ یہ سوچتے کہ نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو یہ غلط سوچ ہے، یہ وہابی اور دیوبندیوں کی سوچ ہے. بلکہ نماز پڑھنے سے اللہ خود فرماتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ہی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا